اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروں تاکہ آپ سے ایک دو باتیں کر سکوں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد کے اندر 22 سالہ نوجوان جو تھا، اس کے گردن کے اوپر کس طریقے سے کیمیکل ڈور پھری، اور پتنگ بازی جو کہ میں سمجھتا ہوں خون کی بازی ہے۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر شہری کو، ہر انسان کو جب بھی وہ پتنگ اڑائے گا تو میرا تو ایک خیال ہے کہ جو اڑائے گا وہ اس کے خون کے اندر شامل ہوگا، اور جو اڑتی ہوئی دیکھے گا پتنگ اور نہیں بتائے گا اپنے متعلقہ تھانے میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس خون کا حصہ ہوگا۔ اور اس کی ماں کی ویڈیو دیکھیں، کس بے رحمی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ نہ اس کو صبر مل رہا ہے، نہ اس کو چین آ رہا ہے، اور وہ اپنی زندگی کا جو سب سے حسین ترین تحفہ جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے اولاد کا، وہ کھو بیٹھی ہے۔ اور اس طرح کے کئی سینکڑوں واقعات ہیں، اور جس سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ کیمیکل کی ڈور جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ کتنے سینکڑوں بچے چلے گئے، کتنے سینکڑوں مائیں جو ہیں وہ اس طرح آج روتی ہیں، اور وہ اسی حادثے کا شکار ہوئی، ان کے بچے اسی حادثے کا شکار ہوئے، وہ خاندان اس حادثوں کا شکار ہوئے۔ اور اگر بسنت کے بارے میں آپ پڑھیں، اور کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار حکومت نے اچھا نہیں کیا، بسنت بند کر دی، بڑا مزہ آتا ہوتا تھا۔ تو بسنت کی ہسٹری کیا ہے؟ اگر آپ حقیقت رائے کے بارے میں ریسرچ کریں، گوگل پہ دیکھ لیں یا کوئی کتاب پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت رائے وہ ایک ہندو شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی فاطمۃ الزہرا، جن کے لیے جنت کی جو سردارہ ہیں، غلط الفاظ استعمال کیے۔ اور اس شخص کو، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان بنا نہیں تھا اور یہ ہندوستان تھا، وہ پہلا شخص تھا جس کو بلیسمی کی سزا دی گئی، اور اس کو جو ہے وہ کوڑے مارے گئے، پھانسی دی گئی۔ اور اس کو منانے کے لیے ہندو اور جو تھے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے 5 مئی کو لاہور کے اندر، کیونکہ اس کی حقیقت رائے کی جو ہے وہ قبر بھی یہیں پہ ہی ہے، یا اس کو جلایا بھی یہیں گیا، جو بھی تھا ان کا ایک اس کا مجسمہ انہوں نے بنا لیا۔ یہاں پہ 5 مئی کو وہ سیلیبریٹ کرتے تھے اس خطے کے اندر، پنجاب کے اندر، اور لوگ اسی کو کنٹینیوڈ رکھا، حالانکہ وہ یہ ایک سگنیچر تھا، کیونکہ چائنیز ٹریڈیشن ہے پتنگ بازی، اور یہ تبھی کیا کرتے تھے جب کوئی جنگ جیتتے تھے۔ تو جب انہوں نے اس کو بڑا جو ہے وہ ایک بہادری سمجھی کہ حقیقت رائے نے جو ہے وہ اپنی جان دی، تو یہ ایک بہادری کا نشان ہے کہ اس نے گستاخی کی، اور اسی طرح جو ہے وہ بسنت چلتی رہی۔ تو بسنت کو تو میں ویسے ہی ڈس لائک کرتا تھا اور مجھے پسند نہیں تھی، اور یہ سارا کچھ سننے کے بعد ایک مسلمان جو ہے جس کا ایمان خاتم النبیین پر ہو، تو وہ کس طریقے سے یہ مان لے گا کہ، اور کس طریقے سے جو ہے وہ یہ بسنت کو سپورٹ کرے گا۔ تو مجھے تو کبھی بھی یہ پسند نہیں تھی، اور اس انسیڈنٹ کے بعد جو فیصل آباد والا ہوا ہے اب، اس کو دیکھنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ پتنگ بازی بھی ایک غلط پریکٹس ہے، غلط کھیل ہے، اور ایک خونی کھیل ہے، اور یہ کوئی بھی کسی کا قتل کرنے سے یا کسی نشہ بیچنے سے کم نہیں ہے، جوا کھیلنے سے کم نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور حق سچ کی بات کرتے ہیں، تو کم از کم اس چیز کو کنڈیم کریں، اور اپنی سوشل رسپانسبلٹی ہمیشہ ڈسچارج کریں۔ جب بھی آپ کسی کو پتنگ بازی کرتے ہوئے دیکھیں تو اپنے متعلقہ تھانے میں ضرور بتائیں۔ اور پھر میں بات کروں گا ایران اور پاکستان کی پائپ لائن کے اوپر، جو گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے اوپر US نے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کسی کو بھی، ایران کے ساتھ کچھ حد تک چائنا کو بھی لگائے ہوئے ہیں، رشیا کو بھی لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتا۔ چائنا اور پاکستان کے بھی جو تعلقات ہیں اس سے امریکہ کو ظاہری بات ہے بہت سڑن ہے، بہت غصہ ہے، اور جب ہم نے نیوکلیئر بھی بنایا تب بھی غصہ تھا، اور اب بھی ایک مشکل فیصلہ ہے۔ اور پاکستان کو چاہیے کہ یہ مشکل فیصلے کو جس نے، کیونکہ آج حکومت نے ارادہ بھی اپنا شو کیا ہے کہ وہ جو ہے US کو کہے گی کہ ہمیں جو ہے اسے ویو آف کیا جائے سینکشن سے، ایران کو اور پاکستان کی جو گیس پائپ لائن ہے۔ اور کیونکہ ڈپلومیسی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ سارا کچھ آپ کو بتانا ہی ہوتا ہے، یہ ایک قسم کا یہ لیٹر لکھنا ہی ہوتا ہے۔ اگر انڈیا بھی ہے جو رشیا سے جب اس نے تیل لیا تھا تو انہوں نے خط لکھا تھا امریکہ کو کہ جو آپ کی اس پہ سینکشن ہے اس کے اوپر ہمیں ویو آف چاہیے، ایک ویور چاہیے۔ اور پاکستان نے بھی یہ ارادہ شو کیا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے جو اس ٹائم اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں حکومت کو، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے کہ وہ یہ جو انہوں نے ارادہ دکھایا اس کو کر کے دکھائیں۔ اور اس کے بعد سوال ایک سوچنے کا ہمارے دماغ میں جو میرے بار بار آ رہا ہے
کہ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں. آج کی یہ خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 5 چائنیز سول انجینئرز جو تھے جو سی پیک سے کام کرتے ہوئے آ رہے تھے, ان کو جو ہے وہ KPK کے اندر بڑے بے دردی سے قتل کیا گیا اور دھماکہ کیا گیا ادھر. اور میں نے خبر پڑھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر بھی کروں. دھماکہ ہوا یا ان کو مارا گیا, آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ دیٹ. تو وہ بھی ایک یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان اور چائنا کا سی پیک اپ جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ابھی بھی خطرات موجود ہیں, اور پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سٹیج ہے. ایک طرف ایران گیس پائپ لائن ہو گئی, ایک طرف پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہو گئے سی پیک کے اوپر, اور دوسرا اس کی ممبرشپ جو رشیا نے پرپوز کی ہے برکس کے اندر, وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ جو پورا خطہ ہے ایشیا کا, جس برکس سے مراد ہے برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا, ساؤتھ افریقہ, اور باقی جو ممالک بھی اس کو جوائن کر رہے ہیں, اور پاکستان بھی اس کو جوائن کر رہا ہے, اور رشیا نے وہ پرپوز کی ہے. تو امریکہ سے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ بڑے ایک نازک موڑ کے اوپر ہیں, اور پاکستان کو اپنا سوچنا چاہیے, اپنے انٹرسٹ کا سوچنا چاہیے. اور ایز اے تھرڈ جنریشن جو حکومت کے اندر ہمارے تھرڈ جنریشن کے بھی کچھ نوجوان اوپر بھی اسمبلی میں آئے ہیں, نیچے بھی آئے ہیں, پنجاب اسمبلی میں بھی ہیں, پروونشل اسمبلی میں بھی ہیں, اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ہیں. ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر آواز بنے, اور پاکستان کے مفاد کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے اس اسٹیک کے اوپر ضرور سوچیں. اور جس طریقے سے نیوکلیئر بناتے وقت پاکستان نے امریکہ کے بارے میں نہیں سوچا, اس طرح آج بھی اپنے مفاد کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے یہ حکومت ایسا کر جائے تو شاید ہمارے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے, ایک اکنامیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے, اور جو ہمارے ریجن کو, جو ہمارے خطے کے اندر جو بے چینی ہے, جو سیکیورٹی کی بے چینی ہے, شاید وہ بھی قابو میں آ جائے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.